أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين صدق الله العظيم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسن جميع خصاله صلوا عليه وآله فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمه مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ جل جلالہ کی حمد و ثنا سرکار فخر کائنات خاتم النبیین احمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود السلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد رب عز و جل کا فضل کرم اس کی دیوی توفیق سے الحمدللہ ہر اتوار بعد نماز ظہر درس قرآن اس مقدس بابرکت محفل کا سلسلہ جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس عمل پر استقامت نصیب فرمائے، قرآن مجید کے نور سے ہم سب کے قلب کو منور فرمائے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید سورہ بقرہ پارہ نمبر 2 آیت نمبر 251 فرماتا ہے وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ، اور اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان میں سے بعض کو بعض کے ذریعے دفع نہ فرماتا لفسدت الارض، تو زمین میں فساد ہو جاتا، ولیکن اللہ ذو فضل علی العالمین، لیکن اللہ تعالیٰ عالمین پر بڑے فضل والا ہے۔ تلک آیات اللہ نتلو علیک بالحق، یہ اللہ کی آیتیں ہیں، نشانیاں ہیں، ہم اسے تلاوت کرتے ہیں آپ پر حق کے ساتھ۔ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک آپ ضرور رسولوں میں سے ہیں۔ یہاں پر دوسرا پارہ الحمدللہ اس حوالے سے مکمل ہوا۔ دعا ہے رب العزت سے کہ اللہ تعالیٰ میں بقیہ پاروں کی بھی اسی طرح تفسیر پڑھنے میں، سننے میں، سمجھنے میں، سمجھانے میں آسانیاں نصیب فرمائے۔ فرمایا وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ، اگر اللہ تعالیٰ ان میں سے بعض کو بعض کے ذریعے دفع نہ فرماتا، پیچھے چونکہ جہاد کا ذکر تھا، اب یہاں سے اس کی حکمت بیان کی جا رہی کہ جہاد کتنی اہمیت کا حامل ہے، کہ اسی وجہ سے امن و امان قائم ہوتا ہے۔ یہی وہ شے ہے جہاد کرنا جو مسلمانوں کی عظیم طاقت ہے، اسی کے ذریعے مسلمان کفار قوت کے سامنے بھاری ہیں، اور کافر سب کچھ وسائل ہونے کے باوجود مسلمان سے ڈرتا ہے، تو وہ ڈرنے والی شے جذبہ جہاد ہے، وہ ایمانی قوت ہے، کیونکہ ساز و سامان تو یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے، ان کفار کے پاس تو مسلمانوں سے بھی زیادہ ساز و سامان، مسلمانوں سے بڑی فوج ہے، پھر وہ کیا وجہ ہے جو مسلمانوں سے ڈرتا ہے اور مسلمانوں کی قوت کو ختم نہیں کر سکتا؟ فرمایا وہ جہاد ہے، وہ مسلمانوں کا ایمان ہے، تو یہ جہاد ہی ہے جس کی وجہ سے فرمایا کہ اللہ رب العزت بعض کو بعض سے دور فرماتا ہے، دفع فرماتا ہے۔ اب یہ دفع جو لفظ ہے دور کرنا، اس میں 4 چیزیں آتی ہیں، دافع، مدفوع، مدفوع عنہ اور مدفوع بہ۔ دافع دفع کرنے والا، ان کو بھگانے والا وہ رب العزت کی ذات ہے۔ مدفوع جس کو بھگایا جا رہا ہے وہ کفار ہے۔ مدفوع بہ جس کے ذریعے بھگایا جا رہا ہے وہ مومنین ہیں، صالحین ہیں، جہاد کرتے ہیں اور کفار کو بھگاتے ہیں۔ مدفوع عنہ، یہ جو شے ہے نا یہ پوشیدہ ہے، یہ جس چیز سے بھگایا جا رہا ہے، جہاں سے، وہ کیا ہے؟ فرمایا وہ دنیا اور اس کے معاملات۔ فرمایا یہ جو شے ہے نا مدفوع عنہ، یہی در حقیقت پوشیدہ ہے کہ دنیا اس کی وجہ سے فساد سے محفوظ ہوتی ہے، زمین ویران ہونے سے بچ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو دفع فرماتا ہے، دور کرتا ہے۔ اب بظاہر یہاں ایک بات جو غور و فکر والی ہے وہ یہ ہے کہ میرا رب فرماتا ہے کہ میں لوگوں کو، یعنی ان میں سے بعض کو بعض سے دور کر دیتا ہوں، دفع کر دیتا ہوں، لفسدت الارض، تاکہ زمین میں فساد نہ ہو۔ جبکہ بات بالکل واضح ہے
کہ یہ جو سارا معاملہ ہوا طالوت کی سربراہی میں داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا. جالوت قتل ہوا تو داؤد علیہ السلام نے کیا تھا، لیکن میرا رب فرماتا ہے میں دفع فرماتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ رب کے یہاں وسیلہ کتنی اہمیت کی حامل شے ہے، کتنی بلند و بالا شے ہے. یہ کام بندے سے کروا رہا ہے، لیکن میرا رب فرماتا ہے یہ کام میں نے کیا ہے، کیونکہ یہ بندے در حقیقت اس اعتبار سے کہ اس نے فساد کو دور کیا، در حقیقت وسیلے کے کانسیپٹ پر ہے. فَمَا وَابْتَغُوا الْوَسِيلَہ، تم اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو. یہ وسیلہ تو ہے اگر اس آیت پر ہی غور کیا جائے، کیونکہ اگر جہاد کا معاملہ بھی سے ہٹا دیا جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ رب کا حکم وکن فیکن ہو گیا. بعد میں بھی جہاد کی صورت میں بھی رب ہی کے حکم سے ہونا ہے، لیکن وسیلہ کون بن رہا ہے؟ مجاہدین بن رہے ہیں. تو جس نے وسیلے کا انکار کیا اس نے کتنی بڑی شے کا انکار کر دیا. اور ساتھ ہی ساتھ بندہ اپنے خود وجود دیکھ لے، وہ بھی تو وسیلے پر ہے کہ میرا رب چاہتا تو کن فرماتا فیکن ہو جاتا. اس کو تو صرف کن کا حکم فرمانا ہے، لیکن اس نے درمیان میں وسیلہ رکھا، وہ ہے ماں باپ. روزی کا رزاق اللہ ہے، ان اللہ هو الرزاق، وہی رزق دینے والا ہے، لیکن اس نے وسیلہ رکھا بادلوں کو، اس نے وسیلہ رکھا کسٹمروں کو، اس نے وسیلہ رکھا مال و متاع کو، اس نے وسیلہ رکھا تجارت لین دین کو. تو یہ سارے معاملات اسی طرح میرا رب جسے چاہتا ہے اسے ہدایت ہے. ان اللہ یہدی من یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے، لیکن رسول کو بھیج کر وسیلہ بنایا کہ رسول کے ذریعے تمہیں ہدایت نصیب ہو. تو بات بالکل واضح ہے. اگر بندہ ذرا اس حوالے سے غور و فکر کرے تو ساری بات بالکل سمجھ آ جاتی ہے. یہاں پر بھی در حقیقت اگر ہدایت کے حوالے سے جب بات سنی تو یہاں یہ بات بھی آسانی سمجھ میں آ جائے کہ یہاں داؤد علیہ السلام وسیلہ تھے، جس کی وجہ کے تحت در حقیقت جالوت کو قتل کیا گیا، فساد کو دور کیا گیا. تو ہوا رب کے حکم سے ہی، لیکن وسیلہ تو بنے نا داؤد علیہ السلام. اس لیے میرے رب نے فرمایا وابتغوا الوسیلہ، اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو. وسیلہ رب کو بڑا محبوب ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ غنی ہو کر، وہ بے نیاز ہو کر وسیلے کو اختیار فرما رہا ہے. وہ بے نیاز ہو کر وسیلے کو اختیار فرما رہا ہے، اور ہم محتاج ہو کے وسیلے سے اعتراض کر رہے ہیں، ہم محتاج ہو کے وسیلے سے بھاگ رہے ہیں. نہیں، وسیلے کی حاجت نہیں. تو معاشرے میں بے شمار اس قسم کی نشانیاں موجود ہے جو اس چیز کی واضح دلیل ہے. اگر سمجھ آئے تو بہت اچھی بات، نہ آئے تو پھر بندہ اپنے آپ کو دیکھ لے کہ اس کو کتنے وسیلوں کی ضرورت پڑی جس کی وجہ کے تو یہاں پہنچا. تو پھر وَلَٰكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، لیکن اللہ تعالیٰ بڑا فضل والا ہے، بہت زیادہ فضل والا ہے تمام جہاں والوں پر. تو یہ جہاد، جنگ، اس کے ذریعے فساد کو دور فرما رہا، ایمان والوں کے ذریعے، صالحین کے ذریعے، اللہ رب العزت جو اپنے انبیاء پیغمبروں کے ذریعے یہ جو ہو رہا ہے، فرمایا اس وجہ سے یہ جو عمل ہو رہا ہے، فرمایا یہ بڑے فضل والا کام ہے، بڑے فضل والا ہے. یہ رب کی طرف سے فضل ہے کہ اگر یہ نہ ہوتا معاشرے میں فساد ہو جاتا، زمین ویران ہو جاتی، امن و امان خراب ہو جاتا. فرمایا تلک آیات اللہ، یہ ساری اللہ کی نشانی ہے. کیسی نشانی؟ کتنی بڑی بڑی نشانی. فرمایا داؤد علیہ السلام کی کیا عمر تھی، لیکن اس نے جالوت جیسے ظالم جابر بادشاہ، جس کا قد اتنا بڑا، جس کی جسامت تھی، جس کا پاور اتنا، جو جنگجو تھا، جو بہت بہترین قسم کا سپاہی تھا، اس وقت کے لوگ اس سے ڈرا کرتے تھے، کوئی اس کے مقابلے پر نہ آتا. بڑے بڑے ہزاروں میں لوگ جمع ہوتے، اس ایک کو دیکھ کے بھاگ جاتے ہیں. لیکن اللہ نے کتنی بڑی نشانی قائم فرمائی کہ ایک داؤد علیہ السلام سے کم سی عمر، چھوٹی سی عمر ہے، وہ جاتے ہیں اور جالوت کو قتل کر دیتے ہیں، اور ایک پتھر کے ذریعے. ہماری نشانیاں نہیں ہیں، تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانی ہے. غور و فکر کرے بندہ، یہ نہ مایوس نہ ہو رب کی رحمت سے کبھی بھی. ہم آپ وقت دعا کریں بس، اے اللہ ہمیں آزمائش سے بچا لے، ہم تیری آزمائش کے لائق نہیں، کمزور ہے. خلق الانسان ضعیفا، ہم بڑے کمزور ہیں. لیکن جب آزمائش تکلیف والا معاملہ آ جائے، اب بندہ بس اپنے رب کی رضا کے لیے، اے اللہ تیری طرف سے ہی ہے، صبر کر. میں دیکھے اس کے فوائد کتنے نصیب ہوتے، کسی کسی رحمت، برکت، عظمت، فضیلتوں سے نصیب ہوتی ہے. لیکن صبر تو کرے. چیخو پکار سے کچھ نہیں ملنا، لگاؤ چیخو پکار، کیا ملے گا؟ جب رب کی طرف سے جو شے آنی ہے وہ آنی ہی ہے. تمہارا رونا، چیخو پکار کرنا کوئی معنی نہیں. اس سے بہتر ہے جو آ گئے اس پہ رب کی بارگاہ میں صبر کر کے اجر کو حاصل کیا جائے.
اور رب کی رضا کو طلب کیا جائے، آگے ساری منزلیں آسان ہو جائیں گی۔ تو فرمایا یہ ساری باتیں فضل والی ہیں، یہ فضل والی کے اشارہ کر دیا، جنگ، جہاد، یہ کفار کو پسپائی کی طرف لے جانا، ان کو شکست دینا، اور کچھ مسلمانوں کو اس حوالے سے شہادت کا درجہ پانا، فرمایا سارا رب کا فضل ہے، سارا ہی۔ اور اس میں سب میں اللہ رب العزت کی طرف سے بہترین قسم کی نشانیاں بھی ہیں۔ اب دیکھیں دفع فرمایا دور کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ، دفع ظاہری بھی ہوتا ہے، دفع باطنی بھی ہوتا ہے۔ دفع ظاہری کیا ہے اور باطنی کیا ہے؟ فرمایا باطنی تو وہ ہے کہ یہ جو اللہ نے عقل عطا فرمائی ہے، انسان کے نفس، اس کے ذہن میں نہ جانے کیا کیا خیالات، تصورات جمتے رہتے ہیں، وہم آتے رہتے ہیں۔ فرمایا یہ عقل ہی تو ہے جس کو بندہ صحیح سالم اگر چلائے تو ان تمام وہمات کو، ان تمام خیالات فاسدہ کو اور یہ منفی خیالات کو، سب کو یہ عقل دور کر دیتی ہے۔ تو اس اعتبار سے فرمایا یہ دفع باطنی ہے، دفع باطنی جس کو کہا جائے کہ باطنی صورت میں اس کو دور کرنے والی کیا شے ہے؟ فرمایا وہ عقل ہے۔ اور ظاہری طور پر دور کرنے والی کیا شے ہے؟ فرمایا یہ چار چیزیں ہیں جو ظاہری طور بظاہر ہمیں نظر آتا ہے، اس کی وجہ سے ضرر کو دور کیا جاتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا نمبر 1 انبیاء و رسول علیہ السلام، نمبر 1۔ نمبر 2 بادشاہ، ان کے ذریعے بھی زمین پر امن قائم کیا جاتا ہے، یہ سارے وسیلے تو ہے۔ نمبر 3 علماء دین، جو زبان سے حق کی بات کہتے ہیں اور لوگوں کو واضح و نصیحت کرتے ہیں۔ اور نمبر 4 اولیاء کاملین، کہ جو حکمرانوں کے سامنے کھڑے ہو کر نظر سے نظر ملا کر حق کی بات بغیر کسی خوف کے بیان کر دیتے ہیں۔ اور آج آپ کو معلوم ہے ہم سب کے پیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم عرس، اور اس کا بھی دین ہے، تو اس حوالے سے بھی ایک تذکرہ ہے، کیونکہ یہاں اولیاء کا لفظ آیا ہے کہ 4 ایسی ہستیاں ہیں جو دور کرتی ہے دفع کو، ان میں انبیاء و رسول بھی ہے، یعنی 4 ایسے مخصوص طبقے ہیں، انبیاء و رسول، بادشاہ، علماء اور اولیاء۔ اب اولیاء کس طرح دور کرتے ہیں؟ ایک موقع تھا کہ جابر بادشاہ ابو المظفر سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، کہتا ہے حضور یہ 10 اشرفی کی تھیلی ہے، قبول فرمائیں۔ آپ نے فرمایا اچھا، سلام دو اس کے بعد آپ نے فرمایا یہ اشرفی کی تھیلی ہے جو تم میرے پاس لایا، لے جا، مجھے اس کی کوئی حاجت نہیں، کیونکہ آج کا دن ہے نا یوم عرس بھی آ رہا ہے، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا بھی تذکرہ ہو جائے، جب یہ لفظ آئے گیا تو ان کا تذکرہ بھی ہو جائے تاکہ ان کی برکتیں بھی نصیب ہو جائے۔ فرمایا مجھے اس کی ضرورت نہیں، لے جا۔ بڑی ضد کی، آپ نے فرمایا تو جب ضد کرتا ہی تو میں لے لیتا ہوں۔ ایک تھیلی آپ نے دائیں ہاتھ میں لی، ایک تھیلی آپ نے بائیں ہاتھ میں لی، بس 2 تھیلی آپ کے پاس۔ اس کے بعد آپ نے ان تھیلیوں کو نچوڑا، دبایا، زور دیا، قوت، جیسے دبانا تھا اس میں سے خون نکلنا شروع ہو گیا۔ آپ فرماتے ہیں لوگوں کا تو خون چوستا ہے اور اس خون کی کمائی میرے پاس لاتا ہے تاکہ میں اس کمائی کو لے لوں۔ فرمایا یہاں سے چلا جا۔ آگے فرماتے خدا کی قسم اگر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا رشتہ، اس رشتے کا اگر مجھے لحاظ نہ ہوتا تو میں اس کو اتنا نہیں چھوڑتا، اتنا نہیں چھوڑتا، اتنا نہیں چھوڑتا کہ تیرا وہ دور جو محل ہے وہ بھی ڈوب جاتا، وہ بھی نہ بچتا۔ لوگوں پہ ظلم کرتا ہے، تو یہ بھی تو ہے دفع ظاہری۔ اولیاء کاملین جو دفع کو دور فرماتے ہیں، جابر بادشاہ کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کے ان سے بیان کرواتے ہیں، ان کے سامنے گفتگو فرماتے ہیں، ان کو ہلا کے رکھ دیتے ہیں، یہ ساری باتیں کیا ہے؟ یہ بھی تو سازش ہے۔ اسی طرح یہی وہ ایک موقع تھا جب خود آیا تھا، تو اس کے بعد کہنے لگا کہ میں آپ کے پاس آیا ہوں، کرامت دیکھنی ہے، دل میں تو یہ خیال ہے کہ کرامت دیکھنی ہے۔ آپ کے پاس آیا، کہتا ہے حضور اگر سیب مل جائے کھانے کو تو بادشاہ ہے، اپنا کام کر، سیب کھاتا رہے، لیکن یہاں آنے کا مقصد کیا تھا؟ خانقاہ میں آنے کا مقصد لوگ دیکھ رہے ہیں، سب سن رہے ہیں، سب سمجھ جائیں کہ یہ تو سیب کا موسم ہی نہیں۔ اب ایک اللہ کے ولی کے پاس میں آتا ہوں اور یہ بات میں کہتا ہوں، نیت میری یہ ہے کہ سیب کا موسم ہی نہیں، جب موسم نہیں تو سیب کہاں سے آئے گا؟ لیکن اس بیوقوف کو پتہ ہی نہ تھا کہ یہ اللہ کے ولی ہے۔ لو اقسم علی اللہ لابرہ، جب کسی چیز پر قسم اٹھا لیتا ہے اللہ اس کی قسم کو پورا فرما دیتا ہے۔ اللہ نے نشان عطا فرمائی ہے کہ زبان چلنے کی صرف دیر ہوتی ہے، تو یہ بات کرتا ہے
بس یہ بات ہوئی یہاں پر، آپ نے اپنے ہاتھ کو آسمان میں بلند کیا یوں کر کے، جب نیچے کیا تو پہلے اٹھائے جب ہاتھ خالی تھے، جب نیچے گئے دونوں ہاتھ میں ایک ایک سیب موجود تھا۔ وہ حیران پریشان، فرمایا لے سیب آ گیا، کھا، ایک تو کھا اور ایک میرے لیے۔ اس کو دیا سیب، اس نے کاٹا، کاٹنے کے ساتھ کیا دیکھتے ہیں کہ اندر کیڑے ہیں، کیڑے ہیں خراب۔ اس کو جھٹکا لگا، یہ کیا؟ وہاں دیکھتا ہے حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیب کو کاٹا ہے، بالکل میٹھا صاف ستھرا چمکدار سیب۔ اب وہ کہنے لگا حضور یہ کیا بات ہوئی، مانگا تو میں نہیں تھا، یہ میرے پاس کیڑے والا سیب آ گیا، آپ کے پاس صاف ستھرا آ گیا۔ پر میں نہیں، دونوں ہی صاف ستھرے تھے، دونوں ہی صاف ستھرے ہیں، لیکن تیرے ظلم والے ہاتھ اس سیب کو پہنچے، اس وجہ سے اس میں کیڑے پڑ گئے، تیرے ہاتھ ہی ظلم والے ہیں۔ تو یہ بھی تو دفع ہے، یہ بھی تو در حقیقت ظاہری دفع ہے جس کو دور کیا جا رہا ہے، لوگوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ ظلم سے باز آ جاؤ۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے در حقیقت اس قسم کے معاملات کیے، اور آپ نے در حقیقت بتا دیا کہ یہ ظلم کرنے والے در حقیقت معاشرے میں فساد پھیلانے والے ہیں، لہٰذا ان فساد پھیلانے والوں سے خود کو بچاؤ، اور انہیں بھی واضح نصیحت کرو، اور انہیں ہدایت کی طرف لاؤ۔ ممکن ہے، کیونکہ اگر ایسا نہ ہوا تو میرے رب کی طرف سے تو اعلان ہے کہ جب پھر صالحین آئیں گے، نیکوکار آئیں گے، ان ظالموں کا خود بندوبست کریں گے، ان کا جو ظلم والا ہاتھ ہے انہیں روکا جائے گا، جیسے اس واقعے سے ہمیں پتہ چلا۔ تو یہی اللہ رب العزت نے اپنے محبوبین کو شان عطا فرمائی ہے، اور یہی وہ مقدس ہستیاں ہے جن کی زبان سے نکلنا ہوتا وہ کام پورا ہو جاتا۔ تو یہ ساری بات ہی وسیلے کی طرف گھوم پھر کر آتی ہے۔ تعاون کا مرض پھیلا، سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ تشریف فرما ہے، آپ کی خانقاہ مدرسے میں لوگ آ گئے، حضور تعاون کی وجہ سے لوگ مر رہے ہیں، سخت اذیت پریشانی میں مبتلا ہے، آپ دعا کیجیے۔ آپ نے فرمایا اچھا، فرمایا یہ میرا مدرسہ ہے، اس کے ارد گرد گھاس اگی ہوئی ہے، گھاس، فرمایا یہ گھاس لو اور کھاؤ، جسے تعاون کا مرض ہے اسے کھلاؤ، اور میرے مدرسے کا جو کنواں ہے اس کا پانی پیو۔ لوگوں نے اس طرح کرنا شروع کیا۔ اللہ رب العزت نے تعاون جیسے ہلاک ہونے والے مرض سے، مہلک مرض سے لوگوں کو شفا عطا فرما دی۔ گھاس اور کنویں کا پانی، وجہ کیا بنی؟ کنویں تو بہت سارے ہیں، پانی تو جہاں دیکھو وہاں دستیاب، گھاس کا کیا شے ہے، وہ تو ویسے اگ جایا کرتی ہے، لیکن یہاں بات ہی زبان کی، جو اللہ نے حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زبان عطا فرمائی، اس زبان میں تاثیر تھی، جب ہم نے اس لفظ کو زبان سے نکال دیا تیرا کام ہو گیا، چلا جا۔ تو یہ وہ بات تھی۔ تو فرمایا اللہ رب العزت اگر صالحین کے ذریعے ظالموں کو دور نہ فرماتا تو کیا ہوتا؟ فرمایا لفسدت الارض، زمین میں فساد پھیل جاتا۔ تو اس فساد کو دور کرنے کے لیے در حقیقت یہ سارے معاملات ہوئے، اور یہ بات یاد رکھیں کہ ہر کام کا فاعل حقیقی کرنے والا رب ہی ہے، وہ نہ چاہے تو کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن اس نے اپنے محبوبین کو یہ طاقت عطا فرمائی ہے، خود ہی انہیں طاقت عطا فرمائی ہے کہ تمہیں یہ بھی کرنا ہے، تمہیں یہ بھی کرنا ہے، تم یہ کرو گے، ہماری طرف سے تمہیں طاقت دی گئی ہے، تمہارا کرنا ہوگا، ہماری طرف سے اس کو کروانا ہوگا۔ تو یہ سارے محبوبین کی شانیں، فرمایا تلک آیات نتلوها علیک بالحق، یہ ساری نشانیاں ہیں اللہ رب العزت کی طرف سے جو ہم حق کے ساتھ آپ پر بیان کرتے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں۔ اللہ رب العزت درس قرآن اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، غلطی کوتاہی کمی معاف فرمائے، سمجھنے میں سمجھانے میں جو غلطی ہوئی ہے مولا کریم سے معاف فرمائے، اور جس طرح استقامت کے ساتھ ہم دوسرے پارے کی تفصیل مکمل کر لی ہم نے، اللہ رب العزت بقیہ 28 پارے جو رہ گئے اس کی تفسیر بھی استقامت کے ساتھ مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔